اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلی سے پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے، اور آج کی شب شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تمام مومنین کی خدمت میں، اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضور بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے اور دعائیں پیش فرمائیں۔ اللہ مولا سلامت رکھے۔ سب سے پہلے مولا کی بارگاہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ کی بارگاہ میں بھی، اور ایک کلام تھوڑا سا ایک شعر۔ جی بسم اللہ، ذہن نصیب۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ حسن عسکری، اے حسن عسکری، سامرا وچ کتابین بنت نبی، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری، عرش خالق دا بچ ڈالیں داری ہیں، اپنی تربت جویں خود بنے داری ہیں، میں تو بقیہ چھڑایا غریبی تری، اے حسن عسکری، اے حسن عسکری۔ اللہ اکبر۔ سلامت رہے مولا، آپ کے اس پرسے کو قبول اور منظور فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے شرعی حوائج ہیں مولا حوائج کو برآوردہ فرمائے، مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ جی سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا آقا میرے اللہ جب اپنے رب سے آئیے، اللہم صلی علی محمد۔ سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب اللہ الحسین۔ السلام علیکم یا امام حسن عسکری، السلام علیکم یا امام زمانہ، السلام علیکم یا حجت خدا، اے میرے آقا، اے میرے مولا امام زمانہ، آپ کو آپ کے بابا کی تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کی ماں جناب زہرا کے گھر جنان کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا میرے آقا، آپ سے انتجائے آل محمد کے سکی، بالخصوص اپنی ماں زہرا کی شکست پہلو کے سکی، میرے مولا صحت کو سلامتی عطا کر، تندرستی عطا کر، صحت سے زندگی دے، اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا سید کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے، میرے مولا سید کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، تندرستی عطا کر، اور ان کے دشمن جس مقام پہ ان کو نابود کر، اور ان کو عزت میں اضافہ کر، ان کی تندرستی میں اضافہ کر، اور طولانی عمر عطا کر، اور اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین ثم آمین۔ الہی آمین۔ سلامت رہیں مولا، آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ
جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائیں انشاءاللہ۔ آج شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور آج لائیو آپ کی خدمت میں ہم نے آپ کو زیارت کری۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے آلریڈی آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق سلام کا فرصت مہیا ہوا، اور بہت سارے مومنین نے اس میں کال کی، لائیو زیارت بھی کی۔ مولا جن مومنین کے جو بھی شرعی حوائج ہے، چونکہ کل کا دن کربلا معلیٰ میں عزاداری کا آخری دن ہے، مولا تمام مومنین کے جو بھی شرعی حوائج ہے قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ، اور اگلے سال ہمیں عزاداری سید شہداء علیہ السلام نصیب فرمائے۔ بہت ضروری چیز ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس کی عزت کو شاید نہیں جانتے ہوں گے، بہت ضروری ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ رحمانی رحیم۔ السلام علیکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیر فرما۔ مولا آج ہم آپ کو فرصت دینا ہے۔ مولا آج یہاں انڈیا میں شب 8 ربیع الاول ہے۔ مولا آج ہمارے زمانے کے امام کی یتیمی کی رات ہے۔ اللہ ہمیں اپنے امام کو کے بابا کا قدسہ دینا ہے، جنہوں نے پوری رات تذکیروں سے گزاری، روئے بھی نہیں۔ مولا آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ یا بی بی نرگس خاتون، آپ کو آپ کے شوہر کا پرسہ آپ کو قبول کیجیے گا۔ ہم نے فرش ادا بچھائی، آپ کے بابا کی فرش ادا میں گئے، مولا آپ کو پرسہ دیا، ہمارے پرسے کو قبول کیجیے گا۔ یا مولا یا کریم کربلا آپ کو پرسہ دینا ہے بی بی رباب کا، ان کی شہادت کا، کہ وہ دھوپ سے نہیں اٹھتی اور اس دنیا سے چلی گئی، آپ سے کیا وعدہ پورا کیا۔ یا کریم کربلا آپ کو بی بی رباب کی خالی گود کا واسطہ، گود میں اولاد جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر دیجیے۔ شہزادے علی اکبر کی صدقے میں یا کریم کربلا جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا کر دیجیے۔ میری نند مریم زہرا کو اولاد دیجیے میری مولا۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا کر دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دیجیے مولا۔ میرے شوہر کی بھی روزی کے راستے کو کھول دیں اور رزق حلال عطا فرمائیے مولا۔ میرے بھائیوں کو رزق حلال عطا کیجیے، ان کے گھر کی ساری پریشانیوں کو دور کیجیے، ان کے یہاں خوش ہو کر زندگی گزارے میرے تینوں بھائی۔ یا میرے مولا جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے مولا۔ علی حیدر کی بھی نوکری لگ جائے، پرنس کی بھی نوکری لگ جائے مولا، وہ لوگ بہت پریشان ہیں تینوں بچے۔ یا میرے مولا ان کو بھی روزگار عطا کر دے، میرے شوہر کو بھی روزگار عطا کر دے، ہم سب ایک ساتھ رہنے لگے۔ یا میرے مولا میری عرضی منظور کر لے، میری بچی کا کل سے ایگزام شروع ہے مولا، بس اچھے نمبروں سے ٹاپ کر لے، وہ بہت محنت کر رہی ہے بچی میری۔ یا کریم کربلا میری بچی کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دے، اپنی سکینہ کے صدقے میں ہر شیطان کے شر سے بچائیے گا، وہ کامیابی کے راستے پہ گامزن کر دیجیے مولا۔ امام عطا فرمائے، میری عرضی منظور کر لے مولا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ اللہم صلی علی محمد۔ سلامت رہے مولا، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ کی شرعی دعائیں ہیں مولا دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो मौला हुसैन, उनकी आल पर, उनके असहाब पर। परवरदिगार आलम अपनी रहमत खास नाजिल फरमा इमाम हुसैन, असहाब हुसैन, औलाद हुसैन पे, जनाब फातिमा ज़हरा की औलाद पर और इमाम ज़माना पर। हम ताज़ियत पेश करते हैं वक्त के इमाम ज़माना को, उनके वालिद की। परवरदिगार आलम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमारे गमों को दूर कर देना। हम अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चहलुम पे आए थे, हमने देखा क्या, करबला की सरजमीन मेरे मौला ने जैसे खरीदी थी अपने ज़ब्बारों के लिए, इसी तरीके से लोग ज़ब्बारों की खिदमत करते हैं। मैंने अजब मंजर देखा इस करबला में, एक मौज़ा देखा कि वो प्यासा मेरा इमाम शहीद हो गया और दुनिया शरबतों से, नियाज और लंगरों से सराब हो रही। बेशक। और मैंने एक अजीब मंजर देखा कि मेरा इमाम भूखा इस दुनिया से गया, आज नजर इमाम हुसैन मिल रहा है और 7 बर्रे आजम के लोग इस दुनिया में यानी इमाम हुसैन के रोजे पे आते हैं। किसी का कोई किसी फिरके से ताल्लुक नहीं, जो भी इमाम हुसैन का आता है वो आशिक हुसैन होता है। पैरों की छाले बताते हैं कि इश्क हुसैन क्या है, ये मुअज़्ज़ा नहीं तो क्या है कि देखे खुदा को कोई फिरका यानी हिंदू माने ना माने, कोई माने ना माने, हर एक का अपना अपना एक खुदा है, लेकिन हुसैन तो वो हैं जो 7 बर्रे आजम के लोग आते हैं इस आस्थाने पे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी मोहब्बत का आपने सबूत दिया अल्लाह को, और अल्लाह ने आपकी मोहब्बत का भी क्या सबूत दिया, क़यामत तक आपकी जिंदा जावेद कर दिया आपके नाम को। बेशक मेरा मौला हुसैन जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और खुदा ने गाली बना दिया यजीद को। परवरदिगार आलम इमाम हुसैन की इज्जतों का सदका अल्लाह तमाम शियान हैदर करार को इज्जत दे और हम सबको दुनिया आखिरत में इज्जत से नवाजना। इमाम कह के बुलाना अल्लाह में कि हम आशिक हुसैन हैं, ज़बार हुसैन हैं। परवरदिगार हमारी मोहब्बत और खलूस को कबूल और मकबूल फरमाना और हमारी दुनिया आखिरत के गमों को दूर कर देना। और हर साल मौला बुलाइएगा, अगर आपने मेरा सलाम कबूल किया, मेरे माँ बाप मेरे बहन भाइयों को बुलाइएगा। हम कहते हैं कि इमाम का ज़हूर हो जाए, लेकिन 313 में हमें अभी तक इमाम ज़माना में कोई अबू ज़र सलमान ना पैदा हुए। परवरदिगार आज दुआ मांग रही हूँ इमाम हुसैन के साथ किसी मेरे बहन भाइयों को और कुल मोमिन मोमिनात को ऐसी नस्ल दे जो सलमान और अबू ज़र बने। इमाम जिसे आप दुआ देते हैं ना, वो सलमान और अबू ज़र ही बन जाते हैं, क्योंकि मौला हमारी ज़बान में इतनी तासीर नहीं है। मेरे बहन भाइयों की, हम सबकी नस्लों को सलमान और अबू ज़र बना दीजिए। मिसाल में तम्मार का इश्क हो कि इमाम ज़माना के 313 में शुमार हो सके। परवरदिगार कोई गम न देना सिवाय गम हुसैन के, और इस चैनल को तरक्की दे परवरदिगार, और हमें जल्द से मौला के ज़मान में रहे। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और आपके वालिदैन के ऊपर मौला रहम फरमाए, और इंशाअल्लाह बार बार करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलाम वलल हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलाद हुसैन व अस्हाब हुसैन। मौला आपसे ये कहना है कि आप जल्द अज जल्द मुझे करबला बुला लीजिए। कोशिश बहुत कर रहा हूँ पासपोर्ट बनवाने की, कोई ना कोई वजह आई जा रही है, पासपोर्ट बन नहीं पा रहा है। तो मेरे आपसे ये है कि मौला आप जल्दी से मेरा पासपोर्ट बनवाएं और इंशाअल्लाह करबला बुलाएं। और एक दुआ करनी है मैं अपनी अम्मी के लिए, कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। जी जी। कि उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, 10 साल हो गए हैं, डॉक्टर से इलाज करवा लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जी इंशाअल्लाह ज़रूर इनके लिए दुआ करेंगे। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा खाक शिफा जो है वो पानी में मिलाएं और अपनी वालदा को ज़रूर पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ शफ़ायाब हो जाएगी। मौला सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह तमाम तकालीफ आप लोगों के दूर फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। जो मोमिनीन जहाँ कहीं पर भी है और दुआ गो हैं उनके लिए सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। चाहती हूँ
الہی آمین. محمد رسول اللہ کے والد حسین ہے، کوئی مثال ہے کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرحبا سے مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے. بے شک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لازوال درسگاہ حسین ہے. جی بسم اللہ. سلامت رہے اللہ آپ کی اس نذران عقیدت کو بارگاہ ملکوتی سید الشہداء علیہ السلام میں شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا میں ہے، اپنے مولا کو سلام کیجیے. میں اپنے مولا کو میری امی کی طرف سے سلام کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. ان کا نام نفیسہ ہے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم مولا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ وابن سید المرسلین، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم مولا الحسن الحسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل العباس، السلام علیکم وعلی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اہل بیت الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی نصارات الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سلامت رہے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. تمام مومنین کے لیے جو ہمارے ساتھ آج کے دن میں رہے اور سب نے اپنے نذران عقیدت بھی پیش کیے اور پروگراموں میں بھی شرکت کی، یقیناً ان کی محبت ہے، ان کی یہ انسیت ہے اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ. اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ حتیٰ اہل البیت علیہم السلام اس سے زیادہ کا مستحق ہے. اولاً خود سید الشہداء اور اہل البیت علیہم السلام کی عظمت، اور دوسری طرف انسان اگر اپنی خلقت پر نظر کرے تو اس کو یہ چیز یقیناً عیاں ہو جائے گی، اور یہ ایسے بھی عیاں نہیں ہوگی جا کے کسی ایسے شخص سے جا کے رابطہ کرے کہ جس کو معارف کا اندازہ ہو، تو وہ یقیناً اس کو یہی کہہ دے گا کہ تیرے لیے سب کچھ جو ہے وہ اہل بیت ہے، سب کچھ اہل بیت ہے. یعنی اہل البیت علیہم السلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی راستے پر جا رہا ہے وہ راستہ غلط ہے. اگر کسی شخص کو اس نے ہدایت کا سمجھا ہے کہ اس سے مجھے ہدایت ہو جائے گی، وہ اس نے گمراہی پکڑی ہوئی ہے، عظیم گمراہی میں غرق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. بسم امیر المومنین السلام علیکم السلام علیکم یا
در شهید شهدای میرا مستی اللہ واسطے حسین کی غریبی کا واسطہ جب کسی بھی تکلیف جلدی تکلیف دور تیرے خرچ دنیا پریشانیاں واسطے مولا حسین سلامت رہے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے، اپنے مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ فرمائے. السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا حضرت امام حسن علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا سید الشہداء. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ. السلام علیکم یا شہداء کربلا. اور میں پرسہ پیش کرنا چاہوں گی کہ حضرت امام حسن عسکری جی بسم اللہ، اور اس کے لیے کچھ نذرانہ عقیدت بھی پیش کرنا چاہوں گی. جی بسم اللہ فرمائے. السلام علیکم یا حضرت امام السلام علیکم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے ہادی و رہبر ہیں عسکری، حقیقت میں خدا کا لشکر ہیں عسکری. جس پہ نہ آ سکے کبھی موت کی پرچھائی، وہی تو خدا کا امر ہیں عسکری. یہ شرف و فضیلت ہے کہ والد امام اثر ہیں عسکری. اشارے میں کر دیں سب تہو بالا، شان دیکھو کہ رب کا مظہر ہے عسکری. یہ کلنا محبت ہو گیا ہے اینا، امامت میں 11ویں پیمبر ہیں عسکری. ہم کو یہ فیض مولا کرم ہوا ہے، دے رہا ہے خدا اور عطاگر ہیں عسکری. جزاک اللہ خیر. سلامت رہے اللہ آپ کی اس نذرانہ عقیدت کو بارگاہ اہل البیت علیہ السلام میں قبول و منظور فرمائے، اور انشاءاللہ اس کے بدلے مولا آپ کو معارف اہل البیت علیہ السلام نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، اپنے مولا کو سلام کیجیے. آپ کی آواز کربلا میں ہے. السلام علیکم یا ابا عبد الحسین. السلام علیکم یا اولاد الحسین. السلام علیکم یا صحاب الحسین. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. اے مولا حسین، ہم نے آپ کو ذوالحج کی 20 سے جتنے پرسے اب تک دی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. اے بادشاہ، ہمارے الوداع کو قبول فرما. جو ہم نے عبادت کی، مجلس سے سنی، ماتم کیے، وہ قبول فرما. مولا جو گناہ ہوئے معاف کر دے. مولا حسین، ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے، ہمیں معاف کر دے. مولا حسین، آپ کی ماں زہرا کا حق ادا نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما دے. مولا حسین، ہمیں معاف کر دے. مولا حسین، یا اللہ، ان مجلس و ماتموں کے صدقے جہاں جہاں عزاداری حسین ہوئی، ان کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو جائے. مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو جائے. الہی آمین. سلامت رہے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کی کاوشوں کو مولا قبول اور منظور فرمائے. میں اس عنوان سے کہہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں کہ دو چیزوں سے یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. اولاً یہ کہ خود اہل البیت علیہ السلام کی عظمت، اور دوسری چیز خود انسان کی انسانیت اور کس چیز کے لیے اس کو خلق کر دیا گیا ہے. عظمت اہل البیت علیہ السلام عظیم ہے، اور یقیناً جتنا کچھ بھی ہم کریں وہ ظاہراً کم ہے، اس سے زیادہ کرنا چاہیے، جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. مراجع کرام اور علماء بھی بارہا اس چیز پر اشارہ فرماتے رہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ خود ہماری خلقت اور کس لیے ہماری خلقت ہوئی ہے. قرآن مجید میں فرمایا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جنت میں ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ جہنم میں ہے. تفسیر اہل بیت علیہ السلام میں یہ چیز صاف وارد ہے کہ یہ جو فرمایا کہ فریق فی الجنہ، اس سے مراد جو ہے یہ خود امام حسین علیہ السلام والا گروہ ہے، اہل البیت والا گروہ ہے، اس کو صاف الفاظ میں اگر کہیں. اور جو
فریقن فی السعیر ہے، یہ گروہ ضالین ہے، جو گمراہ لوگ ہیں، متکبرین ہے، ملحدین ہے. یہ وہ گروہ ہے کہ جن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام کیجیے. السلام مولا امام حسن مصطفیٰ. السلام علیکم یا بیماری کربلا مولا امام السلام علیکم حسن السلام علیکم یا غیبت اسلام مولا امام رضا اسلام السلام علیکم السلام علیکم امام سور جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام علیکم مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا ہمارے بنی ہاشم کے سرکار تک میں یہ باب الرواج یا میرے پروردگار وہاں کے امام زمانہ مولا سرزمین کربلا کی زیارت نصیب ہو. یا میرے محبوب سارے عزاداروں کو سلامت رکھے. مولا آپ کی زیارت کرے. مولا کھول کے مولا ہمارے کربلا کے ہمارے مولا اس سے سب کے بیمار کو شفا مولا کی صحت ماتم یا کابل سکینہ سلامت رہے. اللہ آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے انشاءاللہ. دعا گو ہے آپ کے لیے بارگاہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں مولا آپ کو صحت کاملہ نصیب فرمائے اور آپ کے خلوص میں مولا اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز. سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ الحسین. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس. السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا امام زمانہ. اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید سردار، آپ سے التجا ہے اہل بیت علیہ السلام کے سب کے پنجتن پاک بارے امام شدہ معصومین کے سب کی جناب زہرا کے شکستہ پہلو کے سب کے میرے رب کریم تیری بارگاہ الہی میں التجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مولا سید کو طولانی عمر عطا کر صحت دے، زندگی دے. آل محمد کے سب کے مولا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت قائم و دائم رکھ. میرے مولا ان کو شفا یابی عطا کر، مولا رزق کثیر عطا کر اور اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. میرے مولا ان کی پیروں میں کبھی کوئی کانٹا نہ چبھے، انہیں ہر قسم کی دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی سے دور رکھنا. میرے مالک ان میں اپنا سایہ رحمت تا قیامت قائم و دائم رکھنا. امام زمانہ آپ اپنا فضل و کرم کریں مولا. امام زمانہ ان کو اپنے امان میں رکھے، آپ کی امان میں دیا مولا، ان کو اپنی امان میں رکھے. آمین ثم آمین. سلامت رہے، اللہ دعاؤں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ. تو یہ میں جس عنوان سے عرض کر رہا تھا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کے عنوان سے. عزاداری مختلف زبان میں ہوتی ہے، مختلف زبانوں میں، مختلف لغات میں، مختلف فرہنگ اور ثقافت میں عزاداری کا سلسلہ برقرار رکھا ہوا ہے. مومنین نے ہر جگہ پر، چاہے وہ عرب ہو یا عجم، فارس ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر مومنین نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے. اور یہ گروہ جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی دونوں گروہ ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہے. ایک وہ گروہ ہے جو ضد عزاداری ہے، عزاداری سے ان کو تکلیف ہوتی ہے،
ضد عزاداری مختلف شکول میں یہ لوگ موجود ہیں، مختلف شکلوں میں، اور ایک گروہ جو ہے انہوں نے اس کو ادامہ دیا ہوا ہے، یعنی دونوں جو ہے وہ بڑے جدی ہے، جدیت کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ اپنے راستے کو لیا ہوا ہے۔ قرآن نے انہی دونوں فرقوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اہل بہشت ہے، اور ایک گروہ اس میں سے جو دوسرا گروہ ہے وہ اہل نیران ہے، جہنم میں جانے والا گروہ ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ، اولاً تو ایک چیز بہت ضروری ہے، عزادار بھی ہوتے ہوں گے اور زائر بھی ہوتے ہوں گے، زیارت کا موسم ہے، لیکن جو امام کے امامت کے عنوان سے وہ کر رہا ہے، اصل چیز وہ ہے۔ اس پر میں گفتگو کرتا ہوں، ایک کال کو جواب دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیہ حسین وعلی علی ابن الحسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیر، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدات نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الصوفا، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بعرض الطوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار، السلام علیکم یا سلطان عرب العجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر ایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زمانہ حاجج اللہ فرجک وصل اللہ مخرجک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یا صاحب الزمان ابن الحسن عسکری عجل علی ظہور، یا امام زمانہ علیہ السلام، میں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتی ہوں، یا مولا حسین علیہ السلام، 72 شہید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، میں 11ویں امام کا آپ پرسہ دے رہی ہوں آپ سب کو، اور مولا جتنی بھی شیعان حیدر کرار ہے سب کو صحیح راہ پہ چلائیے، اور ان سب کے دل میں اہل بیت کی محبت دیجیے، اور ساتھ میں ہمارے فیملی ممبر ہم سب کو بھی اہل بیت کی محبت دے، صحیح راہ پہ چلنے کا توفیق دے، اور مولا جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے جو بہت دور ہے ان سب کو اپنے روضے پہ بلائیے، اور سب کو آپ کی زیارت نصیب جلد سے جلد ہو جائے، اور ہمیں میرے امی پاپا کو بھی جلد سے جلد 40 کی زیارت نصیب ہو، اور جتنے بھی شیعہ مومنین ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الہی ہمیں سلامت رہے، مولا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی شرعی حوائج ہے حوائج کو برآوردہ فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، اپنے مولا کو سلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم علی ابن الحسین، السلام علیکم اولاد الحسین، السلام علیکم اصحاب الحسین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم بار امام چودہ معصومین، مولا السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ علی محمد سے مولا جو میرے بھائی سب بہن بھائی آپ کی زیارت کر کے ہیں، مولا ہمیں بھی دوبارہ زیارت نصیب ہوا محمد کے صدقے سے۔ یا اللہ دنیا کا کوئی غم نہ جس سے غائب ہے حسین، نہ گانی فاصل نہ گانی بیماری سے محفوظ فرما،
खुदा है मेरे भाई नवेद को शेद उस कामला अता फरमा, शफा अता फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मोमिनात परेशान हो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। बीमार करबला के सदक़े से दुनिया का कोई गम न जैसे गम हुसैन के। और मौला कराए घर की तलाश में अल्लाह हमारी मदद फरमा। बहन भाइयों की हमारी नस्लों का बात फरमा, जॉब अता फरमा। या अल्लाह जो आपकी टीम काम कर रही है उसमें तरक्की अता फरमा। और जो इमाम हुसैन चैनल है इनकी भी तरक्की अता फरमा। और वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजीर अता फरमा। क्या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक हुसैन क़िबला हमारे लिए दुआ करना। ज़रूर सलामत रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके जो भी भाई है आपके मौला उन सब की मदद फरमाए। और आप सबको मौला रिस्क और ईमान में आपके बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। जी बहुत ही ज़रूरी और मुहिम बात है कि इंसान आज़ादारी का ये सिलसिला जिस तरीके से गुज़रा और बिहम्दिल्लाह ताला पिछले सालों से यानी तारीख़ के एतबार से पिछले सालों से ज़्यादा इस दफ़ा तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से अंजाम हुई। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करते हैं कि अगले सालों में इससे भी ज़्यादा जितनी इंसानियत की जमीयत ज़्यादा होगी, हुसैनी पूरी दुनिया में इस खुदाई मिशन को इंशाअल्लाह इस चराग को जलाते रहेंगे। अलबत्ता कि इसका खुद निगहबान वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाह रूही व अरवाहिना लहुल फ़िदा व अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ अलैहि सलातो व सलाम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ने हमारी खिलकत की भी कुछ मकासद और अगराज़ के तहत हमारी खिलकत हुई है। तो खिलकत इंसानी के वो अगराज़ और मकासद वो यही है कि जिस रास्ते को अल्लाह ने इंसान के लिए इंतखाब कर दिया उस रास्ते को मजबूती से पकड़े। और ये वही रास्ता है कि जिसके बारे में फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में तफरकाबाजी न करो। वो रास्ता एक ही है, खुदाई एक रास्ता, और उसी रास्ते को इस्लाम कहते हैं। तो ये इस्लाम का रास्ता ये वही रास्ता है कि वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, यानी आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और इस रास्ते पर गामजन होना है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मराहिल, कठिन मराहिल होते हैं, रहनुमा जो है वो सैयद शुहदा है। इसके साथ तवस्सुल करेंगे तो रोशनी ही रोशनी है, और बदबख्त है वो शख्स के जो इससे बगावत पे उतर जाए, लज कर जाए। वो शख्स जो है वो गुमराह हो जाए, उसने जो है वो इनके अलावा किसी और के साथ मानूस हो गया, कहा कि ये मेरे लिए सब कुछ है। शैतान की परस्तश है। अगर हादियान खुदा के अलावा अल्लाह हादियों को मुकर्रर करता है, हिदायत करने वालों को अल्लाह मुकर्रर क्या करते हैं। जब अल्लाह मुकर्रर करे और उसके अलावा अगर किसी शख्स ने, आज जो ये एक नुक्ता बड़ा ज़रूरी है, आज जो हमारी मुश्किलात जो है जो अहले सकीफ़ा के साथ है, अहले सकीफ़ा से दर हकीकत इख्तिलाफ हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि इख्तिलाफ जो है वो खुदाई इख्तिलाफ है। अहले सकीफ़ा में क्या हुआ था? अहले सकीफ़ा उन्होंने अल्लाह के हादी को छोड़कर वहां पर अपनी तरफ से एक शख्स को मुकर्रर किया। सकीफ़ा जो आज इस पे इतनी कत्ल गारत हुई है और आज भी
दुश्मनान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम इस चीज़ में मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों के लिए पर्दादारी कर सके, जो कि नहीं होती चूँकि अपने से उन्होंने मुकर्रर कर दिया ना। लाख दफ़ा आप कोशिश करें, आपने अपने से कर दिया ना। खुदा ने जिन लोगों को किया था, आपने उसको छोड़ के अपने से एक शख्स को मुकर्रर कर दिया कि हमारा हादी और रहनुमा ये है। फिर बाद में उसके लिए आप रवायत भी बनाते रहो, फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा। तो दर हकीकत दीन खुदा का है, हिदायत करने वाली भी खुदा की तरफ से इंतखाब होते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे प्रोग्राम का, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी चूँकि शहादत का दिन है, शहादत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टीम सामर्रा में मौजूद है और इस मौका से फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी आवाज़ को करबलाए मुअल्ला तक तो रोज़ाना पहुँचाते हैं, इंशाअल्लाह कल सामर्रा तक भी पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे कि 2 वक्त आपके लिए ये मौका फराहम किया जाए। कोई भी मोमिन इसमें कॉल करना चाहे इंशाअल्लाह मैसेज आपको कर लेंगे और फिर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इंशाअल्लाह 12:30 बजे और हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 1 बजे और यहाँ मकामी करबला मोहल्ला के टाइम के मुताबिक 10:30 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे सुबह। और कोशिश करेंगे कि ज़ोहर के बाद भी एक सिलसिला रखा जाए। और आज भी जैसे हुआ था, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक 7:30 बजे और यहाँ करबला मोहल्ला के टाइम के मुताबिक 5 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तफ़ीद होंगे आपकी दुआओं से और मौला से आपके तवस्सुल। इंशाअल्लाह कल ये सिलसिला रखेंगे और इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत रहेंगे। वक्त हमारा तकरीबन इंतहा पर पहुंच चुका है और आप सबसे भी इल्तिमास से दुआ करते हैं और आपके हक़ में भी दुआ गो है। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह आप सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। और कोई अगर बीमार है, मौला बीमारियों से निजात अता फरमाए और हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम हुज्जत खुदा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ख़ास आवान और अंसार में शामिल हो सके। आखिर में मिल के दुआ करते हैं, सब मिल के दुआ करें, हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।